کوئٹہ شہر کی افغان پناہ گزین نادیہ کی کہانی، کچھ ان کی اور کچھ فرحت کی زبانی۔ یہ کوئٹہ کا ہزارہ ٹاؤن ہے جہاں مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ افغان پناہ گزین بھی آباد ہیں۔ یہاں ایک ادارہ مقامی لڑکیوں اور خواتین کو سبزیوں کو ایک خاص طریقے سے کاٹ کر انہیں سولر ڈرائر کی مدد سے سکھانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں مقامی اور ملکی مارکیٹ میں بیچنے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سولر ڈرائر جرمن سفارت خانے نے اس ادارے کو مہیا کیے ہیں تاکہ بلوچستان کی خواتین بھی برسر روزگار ہو سکیں، خود مختار زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھا سکیں۔ اس وقت اس سینٹر میں 60 خواتین کام کر رہی ہیں، جبکہ سال بھر میں 100 سے زیادہ خواتین کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ افغان پناہ گزین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی نادیہ صرف 15 برس کی ہیں۔ ان کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ منتقل ہوا ہے۔ وہ بتاتی ہیں، ہم یہاں کام کرنے آتے ہیں۔ میرے والد مزدوری کرتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس لیے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ گھر والوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ جب یہ سبزی اور فروٹ کٹنگ کا کام شروع ہوا تو والد اور والدہ سے اجازت لی۔ سینٹر میں کام سیکھ کر یہاں مزدوری پر کام کرتے ہیں۔ غریبی مجبوری ہے۔ لہسن کو چھیل کر کاٹتے ہیں، پھر دھو کر سولر مشین میں لگا دیتے ہیں۔ سبزی اور فروٹ جب خشک ہو جائے تو ہم نیچے کمرے میں لے جاتے ہیں، پھر اسے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سولر مشینوں کی صفائی اور دھلائی کرتے ہیں۔ جب تک کام ہو آتے ہیں، اگر سب مشینوں میں پروڈکٹ لگی ہو تو ہم نہیں آتے۔ یہاں پہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا اس وقت تو لوگوں کے لیے بہت نیا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور تھوڑے سے پیمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑے کنسرن تھے کہ یہ کتنا زیادہ کام ہوگا، پیمنٹ تھوڑی ہوگی۔ لیکن جب یہاں پہ لوگ آنے لگے، پہلے تو ہم فیلڈ میں گئے، لوگوں کو ہم نے اویئر کیا۔ جب یہاں پہ آئے انہوں نے کام دیکھا، اور پھر اتنا، کیونکہ گھروں میں یہ لوگ جو خواتین تھیں پہلے زیادہ تر وہ جو اس کو کہتے ہیں وول اسپننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو اون سے دھاگا بناتی ہیں، تو اس کی اسمیل اور وہ ساری چیزیں بہت گندے طریقے سے ہوتی ہیں۔ کچھ خواتین تو ان کے سر میں درد ہوتا تھا یہ کام کرتے ہوئے۔ جب یہاں پہ آئی ہیں انہوں نے دیکھا کہ اتنا صاف ستھرے طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی بھی ہمیں اس سے زیادہ پیمنٹ مل رہی ہے۔ جو کام ہم گھر میں پورا مہینہ کرتے ہیں، ایک دھاگا بناتے ہیں، ایک ان کا گولا، اور اس کی پیمنٹ بہت کم ہوتی ہے اور گن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں صاف ستھرے طریقے سے ہم اپنی روزی کما سکتے ہیں، تو یہاں آ کے وہ بہت خوش ہوئیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک سے دوسری عورت، دوسری سے تیسری عورت کو بتایا، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں ایک ایک چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے جو ہے اپنے گھر والوں سے کہنا پڑتا تھا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اتنی پیمنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ خود لے سکتے ہیں۔ جیسے شادی شدہ خواتین ہیں تو بچوں کے دودھ کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے وہ خود خرید سکتی ہیں، اس کے لیے بار بار انہیں کسی سے کہنا نہیں پڑتا کہ ہمیں یہ لا کے دیں۔ اس کی پلاننگ یہی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کریں، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں، تاکہ جب ہم ان کو یہ سولر ڈرائر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، گھروں میں وہ اپنا کام شروع کر دیں اس پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد، تو ان کے گھروں سے ہی ان کو پیمنٹ کر کے اور ان سے ڈرائی پروڈکٹ اٹھا لی جائے۔ تو اس کے لیے ہم ان کا لنک بنا رہے ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے خود ان سے ڈرائی کروائیں پروڈکٹ، اور گھروں میں بیٹھ کے خواتین یہ کام کریں اور ان سے ڈرائی پروڈکٹ جو ہے وہ ان کے گھروں سے آ کے اٹھا کے ان کو پیمنٹ کر دیں۔ نادیہ کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ خواتین کا روزگار خود ان کے لیے اہم نہیں بلکہ پورے گھر اور خاندان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کا معاشرہ کم تعلیم یافتہ اور پسماندہ ہے، اور یہ معاشرہ خواتین کی سماجی اور معاشرتی برابری یا برتری پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن جب نادیہ اور ان جیسی خود مختار اور باہمت خواتین سے ملتے ہیں تو آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ آج ایک نوجوان لڑکی اور عورت کم مسائل کے باوجود محنت اور با حوصلہ رہنا پسند کرتی ہے۔ یعنی نادیہ افغان پناہ گزین ضرور ہیں، لیکن وہ بلوچ معاشرے کی مثبت پہچان ہیں۔ کیمرہ ویمن آصلہ صدیقہ کے ساتھ شیما صدیقی، ہزارہ ٹاؤن، کوئٹہ۔